الرحيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. صدر جلسہ اور سامعین کرام، آج کی سالانہ آخری انجمن میں میری تقریر کا موضوع ہے حیا انسانیت کا زیور ہے. جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے. حیا کے لفظی معنی وقار سنجیدگی اور متانت کے ہیں. یہ بے شرم فحش اور بے حیائی کی ضد ہے اور اصطلاح میں حیا کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے نفس میں انقباض پیدا ہو اور ملامت کی ڈر سے اسے چھوڑ دیا جائے. امام ابو العلا مودودی کے نزدیک اسلام کی اصطلاح میں حیا سے مراد وہ شرم ہے جو کسی اور منکر کے جانب مائل ہونے والا انسان خود اپنی فطرت کے سامنے اور خدا کے سامنے محسوس کرتا ہے. اور امام راغب اصفہانی نے اس کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے، حیا وہ وصف ہے جس کی وجہ سے برا کام کرنے سے نفس میں تنگی محسوس ہوتی ہے. اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حیا وہ خلق ہے جو انسان نیکی کرنے اور برائی نہ کرنے پر ابھارتا ہے. یعنی حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اور اچھے کام پر ابھارتی ہے اور ہر برے کاموں سے روکتی ہے. گویا کہ حیا مکارم اخلاق کا سر چشمہ ہے، حیا ایمان کی زینت ہے اور حیا اسلام کا شان ہے. بلکہ حیا انسانی فطرت کی آواز ہے، حیا ایمان کی خصلت ہے. اللہ سے شرم کے مارے انسان گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا، انسان گندے فحش کاموں سے دور ہو جاتا ہے. جو اللہ سے حیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے. حیا کرنے والا اللہ کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے. حیا انسان فحش کاموں سے روکتی ہے اور اگر وہ فحش کام کے جال میں پھنسا بھی ہو تو حیا اسے پردہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے. حیا ایک انسان ہر عمدہ محدود صفت سے متصف ہونے اور ہر کبھی اور ناپسندیدہ کام سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی ترغیب دلاتی ہے. اور قرآن مجید میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی تو ان کے چال و ڈھال میں بڑی شائستگی اور میانہ روی تھی. اللہ رب العزت کو یہ شرمیلا پن اتنا اچھا لگا کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرما دیا. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بیان کیا کہ جب مصر سے نکل کر مدین پہنچے تو ایک جگہ پانی کا چشمہ دیکھا جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. وہاں آپ نے دو عورتوں کو دیکھا کہ الگ دور میں کھڑی ہے اور مردوں کے ہٹنے کے انتظار کر رہی ہے. اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے زمانے کی عورتوں میں بھی حیا پائی جاتی تھی. حیا کی اہمیت اور فضیلت اور فطری خصوصیت کی بنیاد پر شریعت نے اسے اپنانے اور اسے اپنے آپ کو مسلم کرنے پر ابھارا ہے. بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبة افضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى والحياء شعبة من الايمان. ایمان کے 73 درجے ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف اور کھجوں کو دور کر دینا ہے. اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے آدمی سے ہوا جو حیا کی وجہ سے اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے چھوڑ دو کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا کی 3 شکلیں قابل تعریف ہے، اللہ سے حیا، فرشتوں سے حیا اور لوگوں سے حیا. نمبر 1 اللہ سے حیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اتنی حیا کرو جتنا اس کا حق ہے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان سے حیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے لیکن اس کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرو، پھر پیٹ اور اس کے اندر جو کچھ تم جمع کر رکھے ہو اس کی حفاظت کرو، اور پھر بات کے حضور کے گھر پر جانے کو یاد کرو. اور جو آخرت کی کامیابی چاہے گا دنیا کی زینت متر کر دے گا. اور جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا. نمبر 2 فرشتوں سے حیا. ہر انسان کے دائیں بائیں کندھے پر فرشتے مقرر ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. یقیناً تم پر نگہبان عزت والے لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان نگہبان عزت والے فرشتوں سے شرم کرو، ان کی عزت کرو اور ان کا احترام کرو کہ وہ تمہیں ایسی حالت میں دیکھے
تیرے لیے جنت ہے، اور اگر چاہے اللہ سے تیرے لیے دعا کرتا ہوا تجھے صحت عطا فرما دے گا۔ اس عورت نے جنت کا وعدہ نہیں کرتا تو اس عورت نے عرض کیا میں صبر کروں گی، لیکن ساتھ یہ بھی عرض کیا مرغی کے دوران میرا صدر کھل جاتا ہے، آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ میرا صدر نہ کھلے۔ دیکھیے یہ عورت بیماری پر صبر کر سکتی ہے لیکن بے پردگی پر صبر نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تو ہم سب عورتوں کو پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، یہ تھی صفیہ بنت محمود اشرف، جو انسانیت کا زیر ہے اس